السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب زدنی علما وعملا، اللہم رب زدنی علما وعملا، اللہم رب زدنی علما وعملا۔ اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اذا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قی میں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قیل لہم آمینو، آمینو میں دیکھیں آ کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نو میں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آمینو بما انزل اللہ، بما میں دیکھیں الف مدہ ہو گیا، الف پیچھے زبر الف مدہ، اور حروف مدہ کے بعد آگے والے کلمے میں دیکھیں حمزہ آ گئی ہے، مد منفصل ہوگا، دو ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بما انزل اللہ، ان میں دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آ گئی ہے۔ ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو نہ اظہار کے خاندان میں ہو، حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے ہو، نہ ہی ادغام کے خاندان میں یا را میم لام واو نون، نہ ہی با ہو کیونکہ با تو اقلاب کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ورڈ آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ انزل اللہ، کس کو چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ انزل اللہ، قالو، الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ قالو نؤمنو، نؤمنو دیکھیں حمزہ ساکن آ گئی، جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ نؤمنو بما انزل، بما میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ ضلع میں دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آ گیا جو کہ اخفا کی فیملی میں سے ہے، ابھی ہم نے پیچھے بھی یہی رول پڑھا، لہٰذا نون ساکن کی آواز کو چھپا کے نکالیں گے۔ ضلع علینا، علینا میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ علینا ویکفرون، ویکفرون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ویکفرون بما وراءہ، بما میں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وراء میں دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے، مد متصل ہوگا، دو ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وراءہ وہو الحق، ہو کے اوپر دیکھیں الٹی پیش آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الٹی پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ وراءہ وہو الحق مصدقا لما، مصدقا لما میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ معہم، معہم کے بعد دیکھیں کہ آگے وقف آ گیا، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ معہم قل فلما، قل فلما تقتلون
तक़तुलून में देखिए वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तक़तुलून अंबिया अल्लाही, में देखिए नून साकिन के बाद बा आ गई है। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफे बा आ जाए तो हमने नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ना है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अम्बिया, अन नहीं करेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, अम्बिया अल्लाही। बिया में देखें अलिफ मद्दा, हरूफे मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ गई है, मद्दे मुत्तसिल होगा, दो डाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अम्बिया अल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा, मोटा पढ़ेंगे। अम्बिया अल्लाही मिन क़ब्लु, में देखिए नून साकिन के बाद क़ौफ आ गया, यहाँ पे इख्फा का कायदा जारी होगा, छुपा के पढ़ेंगे। मिन क़ब्लु इन कुंतुम, नून साकिन के बाद काफ आ गया, यहाँ भी इख्फा होगा। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो इजहार की फैमिली में ना हो, इदगाम की फैमिली में ना हो और ना ही इकलाब का बा हो, इन तमाम वर्ड के अलावा बाकी कोई भी वर्ड आ जाए तो वहाँ इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। तुम, कुन में भी नून साकिन के बाद ता आ गया है जो कि ना तो इजहार के खानदान में आता है। सबसे पहले जहाँ पे बिमा ज़ल्लाह, वहाँ पे मैंने आपको ये रूल जो है वो बता दिया था। इजहार का भी बताया था, इदगाम का भी, इकलाब का भी और आगे इख्फा का भी। यहाँ पे भी तुम में भी नून साकिन के बाद ता आ गया है, हम यहाँ पे छुपा के पढ़ेंगे। तुम, आगे देखें तुम में देखें मीम साकिन के बाद मीम आ गया है, इदगाम में शफ़ी हो गया है, पहली मीम को दूसरी में मुदगम कर देंगे। इदगाम का मतलब मिलाना, मुदगम कर देना। तुम मुमिनीन, हमज़ा साकिन झटके से पढ़ी जाएगी, पूरे कुरान पाक में जिधर भी हमज़ा साकिन आएगी झटके से पढ़ी जाएगी। मुमिनीन, या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आगे देखें आयत मुकम्मल होगी, हम अपना सांस तोड़ देंगे, आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। मुमिनीन। अब हम इसकी तिलावत पढ़ लेते हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बढ़ते हैं अब इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, वइज़ा, और जब क़ीला कहा जाए लहुम उनसे, आमिनू ईमान लाओ, बिमा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, क़ालू तो वो कहते हैं, नु'मिनू हम ईमान लाएंगे, बिमा उस पर, उन्ज़िला अलैना जो हम पर नाज़िल हुआ, व यकफ़ुरूना और कुफ़र करते हैं, इनकार करते हैं, बिमा वराह जो इसके सिवा है, जो इसके अलावा है, वहुवल हक़्क़ु हालांकि वो हक़ है, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम और तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहूदियों का एक कबीह अमल है
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف اترا، یعنی کہ تورات شریف پر ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ تورات شریف میں قرآن مجید کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، وہ حق ہے، وہ تمام اللہ کی طرف سے آیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تورات، اگر تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ گے تو قرآن مجید تورات کی تصدیق کرے گا، کیونکہ تورات نے اس کے بارے میں تمام ذکر جو ہے وہ موجود تھا۔ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تمام خبریں موجود تھی، تو تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان پر نازل کی ہوئی کتاب کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تورات پر ایمان لانے کے اتنے بڑے دعوے دار ہو تو پھر بتاؤ کیا انہوں نے بتانا ہے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر بتاؤ کہ تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا، من قبل، جو اس سے پہلے تھے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، کہ اگر تم تورات پر اتنا پکا سچا ایمان لاتے ہو تو بتاؤ کہ انبیاء اکرام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں انبیاء اکرام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اور اس آیت میں اور بھی مسائل معلوم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام کی تعظیم ایمان کا رکن ہے، ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو شہید کرنا کفر ہے۔ نمبر 4، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید نہ کیا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت پر راضی تھے، ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، ان کو عظمت سے یاد کرتے تھے، اور انہیں بھی قاتلوں کی صف میں ہی شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی خود بذات خود گستاخی رسول نہ کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔